خدا کا زندہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے، بائبل مقدس، یہ خدا کا الہام ہے، جس کے بارے میں پطرس کہتا ہے یہ سب سے زیادہ معتبر ہے۔ آمین۔ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام سے زیادہ معتبر ہے۔ آمین۔ یہی کلام جس سے ہم زندگی پاتے ہیں، زندگی کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم برکات حاصل کرتے ہیں، اسی مخالفت بھی ان دنوں میں زوروں سے ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خدا کے الہام کی مخالفت تو شروع سے ہوتی رہی۔ میں نے پچھلے اپنے میسج میں بھی بتایا کہ شروع سے شیطان مخالفت کی ہے، تو بھی خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے ایمان کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ آمین۔ اور ایمان کی برکت ہمیں دیتا ہے، ایمان کی طاقت ہمیں دیتا ہے۔ جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے تو خدا مضبوط کرتا ہے، پھر ہم اس کے گواہ ٹھہرتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے بھائی کی باتیں آپ نے ابھی گواہی سنی، خدا نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا اور اس نے دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کی گواہی دی۔ ہمارے پاس وہ خدا کا کلام ہے۔ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، یہ بدل چکی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں غلطیاں ہیں، تو اس بات کا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام کے اندر میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں پہلے سے درج ہے کہ ایسا بھی ہوگا۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ لوگ آخری دنوں میں زیادہ زوروں پر کریں گے اور بہت سارے استاد نکل آئیں گے۔ پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کو اگر آپ شروع سے سارا ہی پڑھیں تو آپ کو ان استادوں کے بارے میں بڑی اچھی تصویر ملے گی۔ بارے میں پہلے سے بتا دیا کہ وہ استاد بھی ان دنوں آئیں گے جو یہ ساری باتیں کریں گے۔ اگر کچھ لوگوں کو بائبل کی سمجھ نہیں آتی یا وہ بائبل کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ بائبل خدا کا الہام ہے اور روح سے لکھی گئی ہے، اور خدا کے روح کے ذریعہ سے یہ ہمارے تک پہنچی۔ خدا کا روح نبیوں کو گائیڈ کرتا رہا اور نبیوں نے اس کو تحریر کیا، اور اصل میں اس کا مصنف روح القدس ہے، اور روح القدس کے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ روح کی باتیں روح ہی سے سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا الہام روح القدس کی تحریک ہے، اس لیے روح القدس کے بغیر ہم بائبل کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر خدا نے ہمیں سمجھ دی ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، خدا نے ہمیں اس کی سمجھ دی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں خدا کا اور خدا کے روح القدس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہر وقت ہمیں خدا کے روح القدس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں روح القدس بخشا کہ ہم مسیح کے بھیدوں کو سمجھ سکیں۔ پالوس کہتا ہے خدا نے یہ بیوقوفوں پر ظاہر کر دیا۔ یہ بڑا بھید ہے خدا کے کلام کا، یہ سمجھداروں کو نہیں ملا، بڑے بڑے اسکالر اس کو نہیں سمجھ سکے، لیکن خدا نے سادہ لوگوں کو، خدا نے نہایت سادہ لوگوں کو استعمال کیا
یہ بس روح القدس کی باتیں ہیں، یہ روح کی باتیں روحی سے سمجھی جاتی ہیں، اس لیے خدا کی یہ حکمت ہے، خدا کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بلایا اور اپنے کلام کی سمجھ بخشی۔ اگر بائبل کے مختلف حصے ہم پڑھتے ہیں تو بائبل میں بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل ناواقف تھے، جیسے چرواہے، بھیڑیں چرانے والے، مچھلیاں پکڑنے والے، مسول پر بیٹھنے والے، اور اس طرح کے لوگوں کو خدا نے استعمال کیا جو بہت پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شاگردوں کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ بغیر پڑھے لکھے اتنا کچھ کیسے جان گئے ہیں اور اتنی حکمت کی باتیں کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ پڑھے لکھے ہونا اچھی بات ہے، کلام لکھا اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہو، لیکن جب تک خدا کسی پر بید نہیں کھولتا تعلیم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم بیکار ہے، ڈگریاں اس کے سامنے کچھ نہیں کرتی جب تک کہ خدا کا روح کسی کو گائیڈ نہ کرے کلام کے لیے۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے مسیح کی صلیب کے بارے میں، کرنتھیوں میں لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ ہمارے سامنے خدا کی قدرت ہے، لوگوں کے سامنے بے وقوفی ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بے وقوفی ہے کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے سامنے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہمارے سامنے خدا کی قدرت، صلیب کا پیغام ہمارے سامنے خدا کی قدرت ہے۔ اور یہ لکھا ہے خدا نے نادانوں پر، خدا نے ناچیزوں پر، خدا نے کمزوروں پر یہ بھید ظاہر کیے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں۔ اور یہی بائبل جس نے اس کو سمجھا، جس کو خدا نے روح القدس دیا، اس نے زمانے کو بدل دیا۔ جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں خدا کے روح کی باتیں، خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اس نے کلام کیا روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ ایک شخص جس نے لائٹ یا بلب بنایا، وہ کہتا ہے خدا کے کلام نے مجھے روشن کیا، میں نے دنیا کو روشن کر دیا۔ آمین۔ روشنی بنانے والا شخص کہتا ہے خدا کے کلام نے مجھے روشن کیا، میں نے ساری دنیا کو روشنی دے دی۔ آمین۔ جو بائبل کی روشنی استعمال کرتا ہے، جس کو بائبل روشن کرتی ہے، وہ زمانے کو روشن۔ بائبل کو پڑھنے والوں نے، بائبل کو سمجھنے والوں نے انسان کو بچانا سیکھا، انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا سیکھا، بیماریوں پر غالب آئے، آپریشن کرنا بائبل میں سے سیکھا۔ کسی کو خدا نے حکمت دی، اسی کلام کو پڑھنے والوں نے دنیا کو اڑنا سکھایا، دنیا کو چلنا سکھایا، گاڑیاں بنائی، جہاز بنایا، اسی بائبل کو پڑھنے والوں نے۔ بحری جہاز، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل اور بہت ساری چیزیں، یہ بائبل، خدا نے ان کو روشن کیا اور انہوں نے دنیا کو روشن کیا، دنیا کو سہولت بخشی، یہ خدا کے کلام کی وجہ سے ہے۔ لیکن جسمانی بندہ، نفسانی آدمی
خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ روح القدس کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ اگر آپ ایک حوالہ پڑھیں گے، اس طرح سے لکھا ہے کرنتھیوں میں ہی دوسرے باب میں، پہلا کرنتھیوں دوسرا باب، تو اس کی 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ یہ بڑے بھید تھے جو پالوس کہتا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ پچھلی 9ویں آیت میں لکھا ہے جو ہم بھید کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح سے لکھا ہے جو چیزیں، بلکہ ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ باتیں جو نہ آنکھوں نے کبھی دیکھی، نہ کانوں نے کبھی سنی، نہ انسان کے خیال میں کبھی خدا انسان کے دل۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ وہ ساری باتیں خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا۔ خدا نے ہم پر وہ باتیں روح کے وسیلہ سے ظاہر کی، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ روح ایسی چیز ہے جو خدا کی باتیں، خدا کے دل کی باتیں، خدا کے طے کی باتیں دریافت کر سکتا ہے۔ کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے۔ اپنی روح کے، انسان کے دل کی باتیں انسان کے اندر ہیں، وہ کون جانتا ہے؟ کس کو سمجھ ہے؟ انسان کے دل میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ بس اس کا اپنا روح جانتا ہے۔ پالوس کہتا ہے وہ صرف وہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کسی نے کہا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے، سمجھے؟ بائبل کہتی ہے انسان کی باتوں کو کون جان سکتا ہے سوائے اس کے جو اس کا اپنا روح ہے۔ اسی طرح جو اس میں ہے، جو اس میں ہے، اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ اسی طرح سے خدا کی باتیں سمجھنے کے لیے خدا کا روح ضروری ہے۔ کلام میں لکھا ہے جس طرح انسان کی باتیں انسان کا اپنا روح سمجھتا ہے، اس کے سوا کچھ پتہ نہیں کس کے دل میں کیا ہے۔ انسان کے سامنے یہ گہرا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، لیکن اس کا اپنا روح جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ اسی طرح پال کہتا ہے اسی طرح خدا کے روح کی باتیں ہی خدا کو سمجھ سکتی ہیں، اس کے علاوہ سمجھ نہیں آتی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا، ہم نے دنیا کی روح نہیں بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کی طرف سے ملتا ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے تاکہ خدا کے دل کی باتوں کو سمجھیں جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہے۔ جو خدا نے ہمارے لیے بائبل مقدس کے اندر رکھی ہیں۔ ہمارے پاس وہ کلام ہے، لیکن سمجھنے کے لیے خدا کا روح ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، جو باتیں خدا نے ہمارے لیے عنایت کی ہیں، خدا نے اس کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا روح بھی ہمیں دیا ہے۔ آگے اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے ہم ان باتوں کو نہیں کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائے۔ جو انسانی حکمت سکھا سکتی ہے، ہم ان لفظوں سے بیان نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں لفظ مانگتے ہیں، کہیں تثلیث کا لفظ دو، اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یسوع مسیح نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں، اس کے بارے میں بات کرو۔ بائبل کہتی ہے ان لفظوں میں نہیں کرتے جو انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان خود ڈیمانڈ کرتا ہے، بلکہ وہ باتیں جو خدا کے روح کی طرف سے میں ملتی ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔
आगे सुनिए, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं वो लफ्ज जो रूह ने हमें सिखाए हैं और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं, रूहानी बातों का हम मुकाबला करते हैं, ना कि जिस्मानियों से। मगर नफसानी आदम खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, लेकिन नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि वह उसके नजदीक बेवकूफी की क्योंकि बातें हैं। वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। कौन सी बातें? नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता, क्योंकि ये उसके नजदीक बेवकूफी हैं, उसके सामने बेवकूफी है, उसको समझ नहीं आती, वो कलाम को नहीं समझ सकता। नफसानी आदमी उसके सामने खुदा के रूह की बातें बेवकूफी हैं, उसको नहीं समझ आती। अगर कोई बाइबल को जानना चाहता है तो उसको लाजमी है कि पहले वो खुदा से रूल कुद्स मांगे और रूल कुद्स की ताबेदारी करना शुरू करे, और रूल कुद्स से कहे कि रूल कुद्स मेरे साथ बात कर, मैं कलाम को अपने तौर पर नहीं समझ सकता। तो फिर रूल कुद्स ऐसी भेद की बातें बाइबल में लिखा है, बल्कि खुदा के दिल की तह की बातें भी वाज़ेह कर दे, खोलता है, मकाशफत खुलते हैं जब रूल कुद्स कलाम करता है। जी आगे क्या लिखा है? नफसानी आदमी खुदा की बातों को कबूल नहीं कर सकता। आगे लिखा है क्योंकि उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, ना कबूल करता है, ना समझ ही सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी, खुदा की बातें तो रूहानी तौर पर ही समझी जाती हैं। आगे, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, रूहानी शख्स तो सारी बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं लेकिन चाहता। खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदावंद की अकल को किसने जाना किसने समझा खुदा की अकल को कि उसको तालीम दे सके? कौन कहता है कि वो खुदा को तालीम दे सके? मगर हम में मसीह की अकल है, मगर हम इसलिए समझे हैं क्योंकि हमारे अंदर मसीह की अकल मौजूद है। बाइबल को समझने के लिए मसीह की अकल चाहिए, खुदा के रूह की बातें, कलाम को समझने के लिए, खुदा के रूह की बातें समझने के लिए खुदा का रूह हमारी रहनुमाई करता है, फिर हम खुदा के कलाम को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ आ गई जिन्होंने खुदा के रूह की ताबेदारी की, और जो नफसानी आदमी हैं वो खुदा की बातों को नहीं समझ सकते। अगर कोई नहीं भी समझता, अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है, अगर कोई इसमें गलतियां तलाश करता है, कौन है जो खुदा को तालीम दे और उसको कहे कि यूं नहीं यूं लिखना चाहिए था? कौन सिखाएगा उसको? किसके अंदर अकल है कि वो खुदा को सिखाए? अगर किसी को समझ नहीं आती और आपसे बातें करता है तो मैं आपको ये कहूंगा कि उससे नाराज नहीं होना, क्योंकि कलाम कहते हैं नफसानी आदमी खुदा की बातों को एक तो वो कबूल नहीं कर सकता और दूसरा वो समझ भी नहीं सकता, और ना समझने की वजह से वो क्या करेगा? बौंगियां मारेगा और क्या करेगा? इसके अलावा उसको क्या आता है? क्योंकि खुदा के अंदर की बातें खुदा के रूह के बगैर नहीं समझी जाती। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने मसीह यीशु के वसीला से हमें रूल कुछ दिया ताकि हम खुदा के कलाम को समझ सके। यीशु मसीह ने जाते वक्त अपने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों से यूं कहा कि मैं जाता हूं, जाके बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजेगा, यानी रूह हक, खुदा का रूह। और पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है, सिखाता है बड़ी खूबसूरत बात, कहता है कि रूह कुछ को जिस्मानी शख्स नहीं समझ सकता। खुदा के कलाम, खुदा के इल्हाम, खुदा के भेदों को समझना मुश्किल है, इसलिए रूह कुछ जरूरी है। 8वें बाब में, रोमियो 8वें बाब में 5वीं आयत से पढ़िए
क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। दो ख्याल, एक जिस्मानी ख्याल, एक रूहानी ख्याल। दो तरह के शख्स, एक जिस्मानी शख्स, एक रूहानी शख्स। और यहां पर लिखे है जिस्मानी शख्स जिस्मानी बातों का ख्याल करता है, उसी की सोच उसी ख्याल में रहता है, लेकिन रूहानी शख्स रूहानी बातों का ख्याल करता है। आगे लिखा है और जिस्मानी नियत मौत है। अगर कोई जिस्मानी नियत में जिंदगी गुजारता है तो उसके बाद उसके लिए मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। रूहानी नियत है तो उसके बाद जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। अगर वो जिस्मानी नियत में चलता है तो वो खुदा का दुश्मन है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है, ना तो वो खुदा की शरीयत के ताबे है, वो हो भी नहीं सकती। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जिस्मानी शख्स कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकता, इसके लिए भी रूहानी शख्स होना जरूरी है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं, तुम, पालूस कहता है रोमियो की कलीसिया के मुकद्दसीन को, कलीसिया को, चुने हुए लोगों को कहता है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं हो बल्कि रूहानी हो। यह दर्जा सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को मिलता है। आगे जाके आप देखेंगे ये कौन लोग हैं जो जिस्मानी नहीं हैं बल्कि रूहानी हैं। तुम जिस्मानी नहीं हो बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, मगर जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। वो मसीह का नहीं। जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। यहां पर लिखे है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। तुम जिस्मानी नहीं रूहानी हो। आगे लिखे है बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हो। खुदा का रूह, खुदा का रूह, सुनिए, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। क्या मसीह का रूह और खुदा का रूह ये दो चीजें हैं? ऊपर लिखे है में खुदा का रूह है, आगे लिखे है मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। ये फर्क है, एक ही है। खुदा का रूह और मसीह का रूह एक ही बात है। यूहन्ना इसके बारे में कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था। शुरू में जो पैदाइश में आप पढ़ते हैं, शुरू में खुदा का रूह इब्तिदा में पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश करता था। उसी को यूहन्ना कहते हैं इब्तिदा में खुदा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और वो जो कलाम उसके अंदर था, वो जो कलाम था वो खुदा था, और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। जो कुछ जमीन पर पैदा हुआ उसी के वसीला से पैदा हुआ। और वो बोलता गया, सबसे पहले रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। ये कौन कह रहा था? खुदा कह रहा था। खुदा का रूह जुम्बश करता था, और वो जो उसके मुंह से निकला जो आवाज थी वो कलाम था, वो खुदा के साथ था। और यूहन्ना कहता वो जो कलाम खुदा के साथ था हुआ और हमें हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का, बाप के बेटे का जलाल देखा।
यूहन्ना इस बात की गवाही देता है, वो जो इब्तिदा में ये कह रहा था रोशनी हो जा, वो खुदा का कलाम था, वही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान उतरा। इन दिनों में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और क्रिसमस की तैयारियां इतनी खूबसूरत हैं, फ़ज़ा में इत्मीनान आना शुरू हो जाता है, खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। जब लोग क्रिसमस की तैयारियां करते हैं, फ़ज़ा ही चेंज हो जाती है। फ़ज़ा में रोशनियां, खुशबुएं और खुशियां बांटी जाती हैं, इत्मीनान बांटा जाता है और गिफ्ट दिए जाते हैं। ये मसीह की पैदाइश की तैयारियां, लेकिन ये पैदाइश दाइश है कि मसीह बदन में आया, इंसानी रूप में आया। इसीलिए लोगों को समझना मुश्किल है। लोग, जिस्मानी लोग इसीलिए नहीं समझ सकते कि वो कहते वो तो जिस्मानी, वो तो इंसान है, शख्स है, इंसान की तरह सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, मसलूब भी किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह एक ही वक्त में मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। आमीन। मुकम्मल इंसान भी है और मुकम्मल खुदा भी है। खुदा का रूह, कलाम में लिखा है, वो रूह जो उसके साथ था, जो ऑर्डर करता था रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। वही रूह मुजस्सम हुआ, जिसके लिए लोग ना समझने वाले लोग भी ये कह देते हैं रूह अल्लाह या कलमतुल्लाह। रूह अल्लाह का मतलब खुदा की रूह, वो समझते हैं, उनके लफ्ज हैं, हमारे नहीं हैं। कलमतुल्लाह यानी खुदा का कलमा, खुदा का कलम, वही तो हम कहते हैं और वही बाइबल कहती है कि वो खुदा का रूह है और खुदा का कलमा है और कलमा मुजस्सम हुआ। और वही कलमा जिसके बारे में यूहन्ना कहता है ये तो इब्तिदा में खुदा के साथ था, बेशक ये इसकी जिस्मानी पैदाइश हम मनाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं था जब मैं हूं। इब्राहिम से भी पहले, लोगों ने कहा अभी तो ये छोटी उम्र का है, ये कहते इब्राहिम से भी पहले का हूं। वो भी नहीं समझते थे। यहूदियों ने एतराज किया, ये तो कहते इब्राहिम से भी पहले का हूं, तो ये तो अभी इतनी उम्र का नहीं है, तो फिर ये इस तरह का दावा क्यों करता है? वो भी नहीं समझते थे। अगर आज को नहीं समझता तो इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि आदमी खुदा की बातों को नहीं समझ सकता। इसके लिए रूहानी होना जरूरी बात है। जरूरी बात है कि रूह से समझा जाए। और यहां पर लिखा है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अगर कोई मसीह का नहीं तो वो जिस्मानी है, वो जिस्म की बातें करता है, जिस्म के ख्याल। और बाइबल में लिखा है जिस्मानी आदमी जिस्मानी बातों का ख्याल रखता है, रूहानी बातों का नहीं। वो मसीह के भेद तो नहीं समझ सकता, उसकी सोच इधर तो नहीं जाती, क्योंकि वो जिस्मानी है। जिस्मानी शख्स रूहानी बातों को नहीं समझ सकता। वो जिस्मानी बातों में बड़ा तेज होता है। जिस्मानी बातें उसको बहुत आती हैं, जिस्मानी बातें बड़ी आती हैं। दूध में पानी कैसे मिलाते हैं इसका पता है उसको, करप्शन कैसे की जाती है इसका पता है, बंदा गुआ करके उसको मारा कैसे जाता है उसका पता है उनको, क्योंकि वो जिस्मानी ख्याल में रहते हैं। लेकिन रूहानी शख्स रूह की बातें सोचता है, खुदा के रूह की बातें, पकीज की, जिसके और बाइबल लिखा है वो चूंकि नहीं समझ सकता इसलिए कि वो जिस्मानी है, नफसानी आदमी खुदा के कलाम को कबूल भी नहीं करता और फिर उसको समझ भी नहीं सकता। इसलिए खुदा को समझने के लिए रूह कुद्स जरूरी है। अगर कोई जिस्मानी शख्स आपसे जिस्मानी ख्याल बताता है वो गुमराह तो कर सकता है, लेकिन उन नॉलेज नहीं है जो रूहानी नहीं है। रूहानी शख्स नहीं परखे जाते, नहीं समझे जाते, लेकिन वो खुद समझ लेते हैं क्योंकि खुदा का रूह उनके अंदर है। तो खुदा के रूह को आप बाइबल को समझने के लिए रूह कुद्स की ताबेदारी नहायत जरूरी है।
اور سمجھنے کے لیے جب بھی آپ بائبل کھولتے ہیں، جب ہم کلام پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کلام پڑھیں تو روح القدس کو اپنے ساتھ مانگیے، دعا کریں اور روح القدس سے باتیں کریں. روح القدس سے کہیں کہ روح القدس، ہم روح کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے انسانی عقل سے، ہمیں خدا کی عقل، خدا کا روح القدس چاہیے. روح القدس کی رہنمائی حاصل کر کے پھر کلام کو سمجھنے کے لیے دعا کر کے شروع کریں تو خدا اپنے بھید کھولے گا، خدا اپنے کلام کے مکاشفات کھولے گا اور کلام کو ہم سمجھ سکتے ہیں. کلام کو سمجھنے کے لیے روح القدس نہایت ضروری ہے. روح القدس کے بغیر ہم خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. محض رسمی باتوں سے نہیں، روح سے. اگر اعمال میں ایک گواہی دینا چاہتا ہوں، اعمال میں روح القدس ایک شخص کی طرح بات کرتا ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے، وہ بات کر سکتے ہیں. آپ روح میں باتیں روح کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن وہ خدا کی روح کی بات کرتے ہیں، لگ نہیں ہے، وہ خدا کا روح. لکھا ہے اعمال کے 16ویں باب میں 8 آیت سے، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے. خدا کے لوگ، ایماندار، خدا کے خادم، وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. روح القدس نے انہیں منع کیا تھا آسیہ میں کلام نہیں سنانا. روح القدس خدمت کے لیے بھیجتا بھی ہے، کبھی کبھی منع بھی کرتا ہے. اگر کوئی روح القدس کی تابعداری کرتا ہے، روح القدس اس کو سکھاتا ہے. روح القدس نے ان کو آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا. آپ اس پر غور کریں، کیا کہا ہوگا روح القدس نے؟ ان کو نظر آیا ہوگا روح القدس، ان سے بات کی روح القدس نے. بائبل لکھا ہے وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزر رہے تھے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کر دیا. جہاں پر زمین تیار نہیں ہے، جہاں پر ابھی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر روح القدس منع بھی کر دیتا ہے، اور کئی جگہوں پر روح القدس خود بھیجتا ہے. آگے پڑھیے. اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بیتونیا میں جانے کی کوشش کی. پھر انہوں نے موسیہ کے قریب گئے تو وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ بیتونیا کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. وہاں سے بھی روک دیا. پس وہ یسوع کے روح نے، روح القدس نے ان کو منع کیا آسیہ میں نہیں جانا. پھر وہ دوسری جگہ چلے جانے لگے، وہاں پر سے بھی ان کو روکا گیا. موسیہ میں اور بیتونیا میں جانے کی کوشش کی، کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں پر یسوع کے روح نے انہیں جانے سے منع کر دیا. پس وہ موسیہ سے گزر کر تروآس میں آئے. موسیہ میں نہیں ٹھہرے، ادھر سے گزر کر تروآس میں آگے. اور پلوس نے رات کو رویا میں دیکھا. رات کو روح القدس ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، رویا میں کلام کرتا ہے. روح القدس نے رات کو بات کی، اور پالوس کہتے ہیں میں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس کی منت کر کے کہتا ہے، وہ منت کر رہا ہے کہ پار اتر کر مقدونیا میں آ. اور اس نے رویا میں دیکھا کہ کوئی آدمی جو مقدونیہ کا ہے وہ اس کی منتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ سن، ہمارے پاس پار اتر اور ہمارے پاس مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر، ہمیں کلام سنا، ہمارے سامنے خدا کے کلام کی خدمت کر.
اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوت جانے کا ارادہ کیا۔ ہاں مصنف کہتے ہیں جو ہی پالوس نے یہ رویا دیکھی اس نے سارے باقیوں کو بتایا کہ میں نے رویا میں دیکھا ہے کہ روح القدس یہ کر اس طرح سے میرے اوپر ظاہر کر رہے۔ ایک شخص میں نے دیکھا جو مقدونیہ کا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہماری جگہ پر آ جاؤ اور وہاں پر پار جا کر وہاں پر اترو کر ہماری مدد کرو، ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ آگے انہوں نے پھر رویا بتائی، پھر وہ کہتا ہے ہم سمجھے، مقدونیہ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ ہم اس سے سمجھے کہ خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے بلایا ہے، بلائے گئے ہیں۔ آسیہ میں کیوں روک دیا؟ وہاں پر ضرورت نہیں تھی، وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، چونکہ خدا ان کو مقدونیہ میں بھیجنا چاہ رہا تھا۔ خدا کا روح گائیڈ کرتے ہے، اگر خدا کی تابعداری کرتے ہیں خدا کا روح اس طرح سے کلام کرتا ہے، رویا میں، خواب میں آواز دے کر بولتا ہے۔ خدا کا روح ایک شخصیت ہے جو ہمارے ساتھ، پھر ہم اس کے ارادوں کو، کچھ تو یہ باتیں ہیں جن کی بابت میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بائبل کی باتیں سمجھنے کے لیے روح القدس ضروری ہے۔ یہ لغوس ہے، یہ لکھا ہوا کلام جو ہے یہ لغوس ہے۔ اور ایک اور بھی کلام ہے، آپ کو پتا وہ کون سا ہے؟ ریما، تازہ ریما، وہ بھی ایک کلام ہے۔ اب لغوس میں اور ریما میں کیا فرق ہے؟ لغوس وہ کلام ہے جو لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہے، اور ریما کیا ہے؟ ریما وہ ہے جو خدا بر وقت آپ سے بات کرتے ہیں روح القدس کے ذریعہ سے، روح القدس کے ذریعہ سے بات کرتے ہیں، وہ ریما ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب لکھا ہوا کلام، یہ تازہ کلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی اس روح القدس وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں جو اس میں نہیں لکھی، وہ ہماری ہمیں گائیڈ کرتا ہے، کیونکہ مددگار ہے نا، روح القدس مددگار ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں مری جانا ہے، پھر اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، خدا کا روح روک دیتا ہے بچوں کو مری نہیں بھیجنا، شاید وہاں پر خطرہ ہے، شاید وہاں پر برف باری زیادہ ہو، راستے بند ہو جائے، شاید وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو، کچھ مسئلہ ہے، اس لیے روح القدس منع کرتا ہے۔ اس ریما کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے کہ روح القدس بر وقت ہمارے ساتھ بات کرے، گائیڈ کرے، آنے جانے میں، رہنے سہنے میں ہماری مدد کرے۔ اس کے لیے روح القدس کے ساتھ آپ کی رفاقت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو، خدا کے کلام کو، خدا کے خیال کو، خدا کی باتوں کو روح القدس کے بغیر نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے روح القدس ضروری ہے۔ آئیں روح القدس کی رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ اس بات کو میں آگے چلاؤں گا، آگے بڑھ کے سیکھیں گے روح القدس کس طرح سے زندگی میں کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ٹائم کی